السلام علیکم جی. یہ ہے جی جی سی یونیورسٹی فیصل آباد. یہاں پہ ہمارا آج موک ٹرائل ہے. میرا تو ویسے پہلا ہے لیکن یہاں پہ یہ 6th موک ٹرائل ہے. یہ ہمارے لرنڈ کونسل ہیں فاضل وکیل, ان سے آپ ملنا چاہیں تو دیکھیں. یہ ماشاءاللہ نور الحسن بھائی ہیں. یہ ہمارے ساتھ بیرسٹر عمر فاروق, یہ بھی ہمارے کلاس فیلو ہیں. اور آج ہمارا جی موک ٹرائل کا ڈے ہے. یہ کراس ایگزامینیشن کریں گے ڈاکٹر کے اوپر. یہ ڈیفینس سائڈ سے ہیں, ہم جی پروسیکیوشن سائڈ کمپلیننٹ کی طرف سے. جی یہ ہمارے ہیں جی ایس ایچ او صاحب, سب انسپیکٹر. یہ ایس آئی ارم بھائی, کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمد ٹھیک ٹھاک. بلاگ بن رہا ہے بھائی. بالکل بالکل بن رہا ہے. کیمرے کی طرف دیکھ کے ہاتھ لا دو. یہ ہمارا مجرم بھی ہے ایک ساتھ ہمارے. یہ جی ہمارے سینئر ہیں, یہ میرے ساتھ ہیں پروسیکیوشن سائڈ سے. ہم نے بیل کو ریبٹ کرنا ہے, تو ریبٹ کرنا ہے. ہم نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی. بیل بنتی نہیں, 302 میں بیل ہوتی ہے. بھائی ہو جاتی ہے, آصف کی ہو سکتی ہے اگر ڈیفینس تھوڑی سی کوشش کریں, لیکن انشاءاللہ ہمیں فلی کانفیڈنٹ ہے ہم. اور شراز صاحب کی زیر سرپرستی ہم انشاءاللہ ان کو پیس آؤٹ کر دیں انشاءاللہ. Welcome to our guests. College of Law. He's our ex-student. Rana Shahid Munir Mansab, President Bar. Rana Babar Khan, Secretary Bar. He's also alumnus of College of Law, GCUF University. Today we have two guests, which are previous student of College of Law. We have member Punjab Bar Council Farooq Dogar Sahab. Thank you sir, thank you so much. Dr. Ghulam Murza Sahab, Dr. Shahid Rizwan Sahab, Dr. Imran Sahab, Najam Amir Sahab, Shahid Sultan Wattu Sahab, Khalilur Rahman Sahab, Babar Sahab, Madam Madiha, and all other faculty members, and especially in charge Law Mood Society, Najam Amir Sahab. Real force behind this whole event. Sir, thank you so much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. Have participated in different national moot court competition and have also represented Pakistan at international level at its very birthplace in the field of international criminal law. سرکار بنام ظفر اقبال اینڈ آصف وغیرہ. 9:45 رات. تاریخ و وقت رپورٹ 14/4/10 بوقت 12:05 رات. وجہ نات یہ ہے کہ تقریباً 3-4 ماہ قبل ظفر اقبال عرف جنو نے نصر اللہ سے 1 لاکھ روپے تاوان مانگا تھا, جو ہم نے تاوان دینے سے انکار کر دیا, جس رنج کی بنا پر ظفر اقبال عرف جنو وغیرہ نے باہم صلاح مشورہ ہو کر مسمی مزمل ولد محمد قوم مونا ساکن چک 101 جیم بے کی ایما پر. There is an inordinate delay of 3 hours in the lodging of FIR. And Your Honor, it is unexplained by the prosecution side. Your Honor, it's a night-time occurrence. The identity of the assailant is improbable. And there is no record of the presence of the assailant at the crime scene. Your Honor, the place of occurrence of crime is in village Ahmedabad. And the PWs are from Chak 101. Which is 45 kilometers away from the place of occurrence. The said FIR has been lodged against the accused promptly without any wastage of time.
as the occurrence took place at 9:45 p.m. 13 April 2010 and the deceased had been died on the way to the hospital. We immediately informed to the police about the said incident. Inquest report was prepared by police at 11:30 p.m. on the same night. Further delay was due to police formalities. The case of present petitioner falls within the ambit of prohibition and specific role is attributed to the accused. And accused is well nominated in the FIR. During the course of investigation, the alleged weapon of offence, that is 7mm rifle, was recovered on the pointation of present accused. There is no conflict between ocular account and medical evidence. Even otherwise, deeper appreciation is not desirable at base stage. The witnesses have fully implicated the accused in their statements under Section 161. As the petitioner committed heinous offence and he does not deserve any leniency in the shape of bail from this honourable court. On this issue, superior courts have given a chain of judgments which strengthen our version. Reliance is based on 2017 SCMR 2022 MLD 101. It is therefore humbly prayed that the said bail petition may please be rejected in the interest of justice and fair play. Your Honor, I am appearing on the behalf of the state that the case was registered against the accused at police station Sadachniyo, that the FIR was promptly lodged after 3 hours delay between occurrence and FIR, which is when complainant along with Snavla appeared before me and made statement, I sent it to the police station for the registration of FIR through Constable Akram. I inspect the dead body of the also accused of present case and obtained his physical remand, recovered 8mm rifle and 19 live bullets. I got sent the accused to judicial lockup by the order of London Area Magistrate. Mr. Zafarullah Khan, when did you leave the police station? I left the police station for patrolling about 8:30 p.m. on 30/4/2010. Did you make an entry in Roznamcha while departing? I used to make entry in the Roznamcha while departure the police station for patrolling. Sometimes I do not. Did complainant mention physical features of unknown accused? The complainant had not mentioned any physical feature. What recoveries did you make from the site of incident? Gungun and one electric battery belonging to the Sugar disease from the place of occurrence. How did you make the recovery of weapon used in murder? On the pointation of Asif accused, we recovered a rifle at distance of 12 to 13 km from the police station. जो कहूँगा सच कहूँगा सच के अलावा कुछ मैं नहीं कहूँगा Muhammad Nawaz, Sarfaraz and Nasrullah were driven to the dera of the Muhammad Nasrullah in the village of Ahmedabad. Muhammad Nasrullah was ahead from us and he was holding the battery torch as so as the guarder for the bringing of the milk and going forward from Mr. Nasrullah. Muhammad Nawaz and Sarfaraz were also holding the torch battery. When we reached the queue well of the Muhammad Nasrullah, we saw that Muhammad Ghaffar armed with the rifle and Asif armed with the rifle present in the court. Muhammad Fiaz armed with the rifle and Muhammad Riyaz that Muhammad Zafar fell with his rifle firstly hit to the guarder as well as the left side of the Muhammad Nasrullah and Muhammad Nasrullah fell down to the ground. We used and the cry to attract the villagers. The villagers came here and we arranged the car to shift him hospital. Muhammad Nawaz, who is the complainant, informed the police. Police came there the occurrence and he took. Your Honor, I shall like to begin with the cross-examination if it's permitted. Thank you very much. Mr. Umar, what's your relation with this is Nasrullah? He is son of my daughter. How far is your village from village Ahmedabad? My village is situated at the distance of the 45 kilometers from the village of Ahmedabad. Absolutely. You testified that
Soon after the occurrence, you shifted Nasrullah's dead body to the THQ hospital Chittiwad. What exact time was it then? It was around 11 p.m. Before the occurrence, you knew about the ransom amount of 1 lakh. Yes or no? Yes, it was my knowledge. Okay, that was in your knowledge. But you haven't registered any drug or FIR against Zafar Pademani, the same. Yes, I have not registered any report or FIR against. You mentioned in chief that you were holding a torchlight in your hand at the place of occurrence. But you haven't produced the same to police during investigation. Am I right? Yes. Alright. Are you aware that police declared Riaz, Faz and Muzammil innocent in the present case? No, I don't have any idea. No further questions, Your Honor. प्रोसिक्यूटर की आपके गवाह जो हैं वो उर्दू या पंजाबी में भी जवाब दे सकते हैं। अगर मैं झूठ बोलूं या अदालत से कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो। My name is Mohammad Arshad, serving as medical officer at DHQ Hospital, Chittiwad. Injury number 1 was a lacerated wound of 0.5 by 0.5 centimeter on the left upper chest, above to 7 to 8 centimeter of left nipple slightly medial. Margins were inverted. It was a wound of injury. Injury number 2 was a lacerated wound of 5 by 4 centimeter on the back of left upper chest, medial to middle of left scapula. Probable time between injury and death was half hour, whereas between death and postmortem was 4.5 to 6.5 hours. Your Honor, may I cross-examine on behalf of all accused. Mr. Madarshad, what is your experience as a medical practitioner? I have 15 years experience in medical field. How long have you been doing autopsy? I have been conducting autopsy related cases for about 7 years. Is it correct that you did not mention any time of receiving that body in hospital in postmortem report? Yes, that's correct. Is it correct you conduct postmortem delayed? Soon after receiving police papers, I had conducted postmortem examination on deceased. There was no inordinate delay. Is it correct that you received papers from police at 3:15 a.m.? Yes, that's correct. Was there any inordinate delay? No, there was no inordinate delay. Okay. Is it correct that you did not hand over any police paper and postmortem report to Bashir Ahmed Constable? It is incorrect that I have not given postmortem report. Who is Mohammad Nawaz? Mohammad Nawaz, complainant in this case, was my chachaza. What is your relation with deceased Nasrullah? Nasrullah deceased is a son of my putti. Your Honor, the basic motive behind this murder is the recovery of ransom 1 lakh rupees, which was refused to pay the same by the deceased, and due to this grudge he committed that. Your Honor, the prosecution witnesses were present on every hearing, but the defense counsel was absent, which shows that the defense counsel is avoiding the case. Your Honor, the postmortem examination was conducted at 3:20 a.m. in the morning. Your Honor, the medical report is totally in consonance with the ocular account by the eyewitnesses that the fire hit the gugger first and then the deceased. Your Honor, the witnesses Mohammad Nawaz and Umar Daraz have the blood relation with the deceased, but Your Honor, there is no ground to discredit the independent evidence. It is also mentioned in the following citations: Abid Ali and 2 others versus the state. Your Honor, now the prosecution would like to mention the other accused Asif,
who absconded the Honorable Court on 23rd October 2013 after the recording of prosecution evidence. And later on, he was declared proclaimed offender. I want to ask that if he was innocent, then why he absconded the Honorable Court? Is there any kind of guilt present, Your Honor? This long abscondence draws the conclusion that he is connected with the murder of Nasrullah. Furthermore, the prosecution would like to mention that prosecution side has 3 eyewitnesses, and later on, investigating officer also recovered both the rifles 7mm and 8mm from the exclusive possession of the accused Asif and Zafar. But on the other side defense, they don't have any witness and not even the 2022 criminal case 434. It is crystal clear stated that delay in registration of FIR is fatal for case of prosecution and it creates irreparable tax in the same. Page 1142, in which the Honorable Supreme Court held that if the witnesses claim that they were present on the place of occurrence, they must take the dead body to the hospital because there is no one favorable for the deceased other than them. Your Honor. Moving ahead, Your Honor, PW9 Umar Daraz claimed that he is eyewitness. He admitted in cross-examination that his house is 45 kilometers away from the place of occurrence. It was the burden of proof was on him that to provide satisfactory reasons that what he was doing there. But in investigation of the IO and in his cross-examination, he failed to provide even a single reason that what he was doing there. Your Honor, that huge contradictions in the evidence, in the examination and in the evidence of PW9 declares that his evidence is false. And according to the natural principle and the very landmark judgment of the Honorable Supreme Court, PLT 2019, Supreme Court 527 page, the principle is that falsus in uno and falsus omnibus. When a single reason, when a single fact is proved wrong of any witness, his all evidence will be declared wrong. And is all that evidence cannot be relied upon to convict a person under section 302 Pakistan Penal Code. Prove the charge without shadow of doubt. It's humbly requested before this bill that to the eyewitnesses do not come forward. But if it is true, then why they leave them alive and allow them to make a voice? Your Honor, if it is plain murder, then how it is so simple to prove the accused Zafar Iqbal guilty? Your Honor, in order to conclude, the whole case stands under the shadow of doubt. A number of doubts and unanswered questions present in the case. I request the respected judge to announce the judgment and address with the audience. Having gone through the entire evidence available on the record, I found accused Zafar guilty in this case and he is awarded death sentence. And he is also directed to pay compensation out of this 2.5 lakh to the legal heirs of the deceased. Whereas accused Asif is acquitted by extending him benefit of doubt. Death sentence. Youngsters on both the sides worked very hard. Their arguments were very much relevant. They disputed, particularly from the defense side. Arguments were impressive. They disputed the presence of the witnesses at the scene of crime at the time of occurrence. And for all other students, I want to share that whenever you will represent the defense side, in a case in which accurate account is available, any complainant और दीगर गुआन ये क्लेम करते हैं कि हमने अक्रस देखा है, हम मौके पे मौजूद थे, तो फिर आपका फोकस इस बात पर रहेगा कि जरा इस तरह की जाए, इस एंगल से की जाए और इस तरह सवाल पूछे जाएं कि गुआन की मौका पर मौजूदगी जो है वो शैटर हो जाए। यही एक पिवटल पॉइंट है डिफेंस की साइड से, सबसे मेन जिस बात पे फोकस होना चाहिए वो इस बात।
اب اسی سے ریلیونٹ انہوں نے سورس آف لائٹ کی بھی بات کی کہ ایک کسی کو نے بیٹری، لیکن کمپلینر نے سفیشینٹ سورس آف لائٹ دیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے چانس وٹنس کی بات کی. تو چانس یہ دس واز آلسو ویری ریلیونٹ آرگومنٹ. ایک گواہ جو ہے وہ دور کا رہنے والا ہے، تو پھر اس کو یہ بتانا تھا اس گواہ کو کہ اس رات کو کس وجہ سے کیسے وہ یہاں موجود تھا. لیکن اگر فرض کریں اکنامکلی ہم چانس وٹنس کو ایکسکلوڈ بھی کر دیں تو اس سے اس کے علاوہ بھی جو کمپلیننٹ ہے وہ اس کی جو پریزنس ہے وہ شاید اس کیس میں نہیں ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ایویڈنس از سین اینڈ ناٹ دی کوانٹٹی. کسی ایک گواہ کی ایویڈنس کی بنا پہ جو ہے وہ سزا کی جا سکتی ہے. اوور آل میں جو لا موڈ سوسائٹی ایچ او ڈی صاحب اور جو لا موڈ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ اور جو نجم صاحب ہیں ان کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جب وکالت میں جائیں گے سارے اسٹوڈنٹس یہاں سے بارہ تحصیل ہونے کے بعد تو ان کی یہ بہت ہیلپ فل رہے گی یہ ساری لرننگ جو ہے. لیکن ایک بات اور بھی میں اپنے ذاتی جو میرا آبزرویشن ہے اور ایکسپیرینس کی بیس پہ میں کہوں گا کہ جب تک آپ کا اکیڈمک سیشن جاری ہے آپ کچہری مت آئیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیکھے بغیر گاڑی لے کے رش میں انٹر ہو جائیں. آپ پائلٹ بننے جا رہے ہیں تو آپ اسکلفل ہونے کے ہوئے بغیر ہی آپ جہاز اڑا لیں. تو جو ہے نا ہر وقت ہر کام کا اپنا ایک وقت ہے. یہ جو کام ہے آپ کے یہ جو سٹیج ہے آپ کی یہ اسٹڈیز کی ہے اس میں آپ اتنی محنت کریں کہ یہ تمام سیکشنز آف لا آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. ابھی آپ کے جو ایچ او ڈی صاحب ہیں اور فیکلٹی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی کہ وکالت اگرچہ مشکل ایک پروفیشن ہے لیکن یہ دنیا کا بہترین پروفیشن ہے. آل اوور دا ورلڈ آپ گوگل کر کے دیکھ رہے ہیں یو ول فائنڈ دی ایڈوکیسی ایٹ دا ٹاپ. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیس نہ آئے اور آپ کے پاس فیس نہ آئے. کبھی بھی یہ سوچنا نہیں ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے، پتہ نہیں میرا کام چلے گا، میں اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. یہ سوچنا ہی نہیں ہے. آپ کے لیے یہ ایج آپ کو یہ ہے کہ آپ کا جو کمپٹیشن بھی ہے نا فیلڈ میں وہ اپنے ساتھ کے دوستوں کے ساتھ ہے نا. ڈاکٹر صاحبان آپ کے تو ابھی ڈاکٹر صاحب یہاں شہادت دے رہے تھے وہ دیکھیں نا وائٹ کوٹ پہنا ہوا. ڈاکٹر صاحبان ہیں یا جو سی ایس پی آفیسرز ہیں جو اور کریم آف سوسائٹی ہے ان کے ساتھ تو آپ کا کمپٹیشن نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا ٹاپ از آلویز ویکنٹ. وکلا صاحبان بیٹھے ہیں، قیادت بیٹھی ہے وکلا کی. جب آپ کچہری میں کبھی کسی وکیل کا کوئی ذاتی کیس ہو تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہاں کرمنل سائڈ پہ ہو یا سول سائڈ پہ ہو. کہتے ہیں ہاں کس کو میں اپنا ذاتی کیس کس کے حوالے کروں، کس کو انگیج کروں. تو پھر وہ نیرو ڈاؤن کرتے کرتے جو ہے نا وہ 2-3 وکلا پہ آ جاتے ہیں. پھر وہاں جا کے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ کیس جو ہے نا مسٹر اے سے کروانا ہے، ہی از دا بیسٹ، یا مسٹر بی سے کروانا ہے. تو کہیں کسی کو وہ اپروو بھی نہیں کرتے کہ یہ ان وکیل سے میں اپنا کیس کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنسسٹنسی سے جو محنت ہے نا وہ بہت کم لوگ کر پا رہے ہیں. والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس کے ساتھ انصاف کرنے سے نہ روکے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر عامر منچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت موک ٹرائل کمپٹیشن میں انوائٹ کیا. تو نجم صاحب کے ساتھ ساتھ آپ سب جو کالج آف لا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ اور طالبات ہیں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا آج یہ موک ٹرائل کو پرفارم کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ فیصل آباد کے اسٹوڈنٹس اور فیصل آباد کے بچے اور بچیاں کسی سے کم نہیں ہیں. تو اور ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز جو ہیں وہ الحمدللہ کلاس فیلو ہیں.
میں اور ڈاکٹر مائن صاحب ہم LLM کے کلاس فیلو ہیں, تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم 2 اداروں کو لا کالج کو ہم چلا رہے ہیں اور الحمدللہ اچھے طریقے سے اور اپنی بساط کے مطابق چلا رہے ہیں. چیئرپرسن لا ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عامر مان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے اور یونیورسٹی کے لیے ایک بڑا ہی اچھی روایت جو انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اس کے تسلسل کے لیے کام کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے رسپیکٹڈ سر راجہ شاہ زمین صاحب, علی بلال مدنی صاحب, چودھری مشتاق صاحب, رانا بابر خان صاحب, ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز اینڈ سمیع الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے خاص وقت نکالا. انشاءاللہ نیکسٹ فیب میں ہمارا یہ ہے ایونٹ جورس کوئز کمپٹیشن, اور انشاءاللہ ہمارے جو گیسٹ ہیں یہ سر ہوں گے, اور ہم پوری دنیا کو یہ میسج بھی دیتے ہیں, آئیں دیکھیں ہم یہاں پہ بچوں کو کیسے تیار کر رہے ہیں. یہ جی ہمارے CR صاحب ہیں, آپ کو پتہ نہیں چاہیے 7 سیمسٹر کے CR ہیں ہمارے. ان کے والے ہمارا لنگر ہے, اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. پاجی لنگر دیں گے, اب بندہ سویر دا بھوکا ہے. یہ صرف ایک بریانی کا ڈبہ لینے کے لیے میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور باقی یہ میرا بہت پیارا بھائی ہے. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ آپ نے آرگومنٹ بہت اچھے کیے ہیں. شکریہ اور اچھا تگڑا عید بڑھے گا کینسل کرائے گا جس طرف سے ہوگا وہ پکا. چائے پیے نہیں, پہلے بریانی دیتے. چل CR چل. ہاں بریانی دو ہماری. کیا چیز ہے؟ واہ اچھا جی, آپ کے لیے. ہاں جی ماشاء اللہ بسم اللہ. یہ تو بوٹی لگن نہیں دی کوئی میرے. یہ بوٹی کے اندر ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کی لاتعداد ایفرٹس کی وجہ سے ہمیں بریانی کا ڈبہ مل گیا ہے. تھینک یو ویری مچ. بالکل ہم آپ کو بھوکا نہیں رکھ سکتے. بالکل بالکل. اللہ حافظ.